علیہ تعلیم سے فارغ ہو گئے، عالم بن گئے، فقیہ بن گئے، محدث بن گئے۔ اب حضرت کو خیال آیا، اپنے شاگرد سے عبداللہ ابن جبلانی سے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں میں جنگلوں میں چلا جاؤں، صحرا میں چلا جاؤں، وہاں جا کر میں اللہ کی یاد کروں، اللہ کی بڑائی بیان کروں۔ میں لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا، میں لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جانے نہیں دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کے اوصاف کو دیکھ کر، ان کے چلت کو دیکھ کر، ان کے پھرت کو دیکھ کر، ان کے افعال کو، ان کے کاموں کو، ان کے رہن کو، ان کے سہن کو، ان کے بولنے کے طور طریقے کو دیکھ کر 50,000 یہودی اور عیسائی پکے مسلمان بن گئے۔ یہود و نصارہ شروع زمانے سے ہی اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جن کو ستایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ آپ چلے جائیں، آپ دین کو چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بڑھاتا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے، وہاں کے لوگ، وہاں جو آباد تھے، یہود آباد تھے، انہوں نے طرح طرح سے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے مکان کے پاس بیٹھے ہیں یا یہودی کے مکان کے پاس بیٹھے ہیں، شرارت کرنے کے لیے ایک آدمی اوپر جاتا ہے، وہاں سے پتھر ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کو وحی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ ایسے خطرناک لوگ پیارے بھائیوں جو اسلام کے شروع زمانے سے ہی دشمن تھے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طور طریقے کو، ان کے چلن کو، ان کے عبادات کو، ان کے ذکرات کو، ان کی محفلوں کو دیکھ کر 50,000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے۔ یہ خود حضرت کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت نے کہا 1,00,000 آدمی ایسے جو ہمیشہ گناہ کرتے تھے، ظلم و جبر کرتے تھے، وہ 1,00,000 سے زائد آدمی پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں پیارے بھائیوں ہمارے اولیاء، یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری، یہ ہے مسلمانوں کی طاقت، یہ ہے مسلمانوں کی نماز کا اثر، یہ ہے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کا اثر۔ پیارے بھائیوں، آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بلا رہی ہیں، قرآن شریف بلا رہا ہے۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رشتہ ہے پیارے بھائیوں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابہ اکرام صبح بھی قرآن پڑھتے تھے، شام بھی قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکے میں تھے قرآن پڑھتے تھے۔ ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جانی دشمن تھا، مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، تہجد کے وقت میں اٹھ کر آپ کعبے کے صحن میں قرآن پڑھتے تھے۔ ابو جہل بھی سننے کے لیے تڑپتا تھا اور چپکے سے کمبل اوڑھ کر سننے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ جب حضرت عمر پڑھتے، اللہ حضرت عمر کی آواز میں بلندی عطا فرمائی، بہت زور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے تو جب پڑھتے کئی سارے ایسے سرداران جو مسلمانوں کو سکھاتے تھے سننے کے لیے آ جاتے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارا رشتہ قرآن سے چھوٹا ہے۔ آج ہم کو قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ قرآن شریف پڑھنے کی برکت سے ہمارے دلوں میں جو کمیاں ہیں، جو حسد ہیں، جو بغض ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ قرآن شریف کی برکت سے ہماری زندگیوں میں ایک نیا انقلاب آئے گا، نیا جوش آئے گا۔ ہم پڑھیں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی